السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتن کہ تجارت ہو ان ترادم منکم تمہاری باہمی رضامندی سے ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو نہ ہلاک کرو انفسکم اپنے آپ کو یا اپنوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بکم رحیما تم پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب آپس کا مال کیسے ہے کہ مکس کاروبار ہے یا ایک جگہ سے پیسے آ رہے ہیں تو سب کو برابر مل نہیں رہے، یعنی کہ جتنے لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہیں ان سب کو اس کا پراپر حصہ نہیں دیا جا رہا، ایک بندہ پس رہا ہے ایک بندہ عیاشی کر رہا ہے۔ تو آپس کے مال آپس میں باطل طریقے سے کھانے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ کوئی ٹاپک کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان نہ کی ہو، بلکہ ہر چیز کا مفصلاً تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ اب باہمی رضامندی کیا ہے کہ خریدنے والا جو چیز خرید رہا ہے وہ اتنے پیسے پر خریدنے پر راضی ہو اور بیچنے والا اس کی رضامندی کے اوپر اس کو اتنی قیمت پہ بیچے۔ اگر خریدنے والا اس قیمت پر راضی نہیں ہے تو بیچنے والا اس کو راضی کرے۔ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، خریدنے اور بیچنے والے کی۔ یہ جو اکنامکس پڑھتے ہیں یا اس کا علم رکھتے ہیں وہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ریشو ہونی چاہیے اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ قرآن ہمیں اکنامکلی مضبوط کرتا ہے اور وہ ہماری معیشت کو یہی مضبوط کرتا ہے اور ہمیں سارے طریقہ کار سکھاتا ہے کمانے کے اور بانٹنے کے، خرچ کرنے کے اور امیر ہونے کے اور غربت سے نکلنے کے۔ قرآن ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے بشرط یہ کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں کہ کس انداز سے۔ پہلے تو جب کوئی کاروبار کرے گا تو وہ ہر شخص کو اس کا پراپر حصہ دے گا، ناجائز طریقے سے کھائے گا نہیں اس کا حصہ، تو معیشت مضبوط ہوگی۔ اور پھر جب وہ تجارت کرے گا تو خریدنے اور بیچنے والا دونوں کی رضامندی کے ساتھ تجارت کرے گا، دوبارہ سے وہ اس کا ریگولر کسٹمر بن جائے گا کہ یہ شخص میری بات مانتا ہے، میں اسی کے پاس دوبارہ جاؤں گا، یہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ تو جب باہمی رضامندی ہوتی ہے تجارت میں تو یہ بھی معیشت کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ اب آیت کا ایک حصہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، اگلا حصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنوں کو یا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ یہاں پہ دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ خودکشی حرام ہو گئی اس آیت کے تھرو، یعنی کہ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں اگر کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ خودکشی حرام ہے، تو قرآن پاک کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ حدیث سے تو ملتا ہے لیکن قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو موت میں ڈالے گا قیامت تک وہ اسی طریقے سے روزانہ مرتا رہے گا۔ کس قدر تکلیف دہ موت، موت کے بعد بھی موت، لگاتار موت، جیسے بھی مشکل زندگی ہو، جیسے بھی حالات ہو، یہ اس رب کی دین ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر ہر طرح کے حالات جینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو تو ہم اس سے گلے شکوے میں ہی لگے رہیں گے، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو پھر ہم خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ زندگی ایسے ہی چلنی ہے، ہنس کے جی لو یا رو کے، اس کا یہی ایک معیار ہے، یہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ گزرنے والی چیز ہے۔ اگر یہ جنت دوزخ ہوتی تو وہ الگ بات ہوتی جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ لہٰذا جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی موت کے منہ میں نہیں لے جانا، کبھی خود کو یہاں تک نہیں پہنچا دینا۔ بہت سے کٹھن مرحلے آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں جب وہ کہتا ہے بس اس سے زیادہ ایک سانس بھی نہیں لینی، اب یہاں سے زندگی کا خاتمہ کر لینا ہے۔ بہت سارے ایسے مرحلے آ جاتے ہیں، ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں۔ میں اس چیز کو ٹوٹل ایگری کرتی ہوں کہ آتے ہیں، لیکن ان حالات ہی میں بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جی سکتا ہے یا نہیں۔
تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ خودکشی نہیں کرنی، ایک معنی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل نہیں کرنا. انفسکم بھی تو اپنے ہیں، مومن بہن بھائی ہیں، کسی مومن بہن بھائی کو قتل نہیں کرنا. اگر مومن بہن کو قتل کر دو گے تو معاشرہ بگاڑ کا سبب بنے گا. تمہاری بہن ہی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے، اور اگر بھائی کو، تو بہن بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک معاشرتی اصول جو ہمیں ہمارا دین سوشیالوجی سکھاتا ہے، وہ ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ہماری عمرانی اصول ہمارے لیے طے کرتا ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بہن بھائی کی عزت، جان مال کی حفاظت ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ تم پر تمہارے بہن بھائیوں کے مال، جان اور عزت حرام ہے، یعنی کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا. تو آج دیکھ لیں کیسے چوری چکاری، کیسے قتل و غارت، کیسے عزتیں، کوئی کام رہ ہی نہیں گیا جو اس آخری خطبے میں ارشاد فرمایا ہو اور اس کو نہ لٹایا گیا ہو. خواہ مرد ہو یا عورت، بڑے بازار میں عزت نیلام کر دیتے ہیں. عورت ہو تو اس کی لوٹ ہی لی جاتی ہے، اس کے پاس تو سب سے قیمتی چیز ہی عزت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو حرام تھیں مسلمان کی مسلمان پر، لیکن مسلمان ہی مسلمان سے یہ چیزیں لے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اس سب سے منع فرمایا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ ایسے اعمال نہ کرو کہ دوزخ میں چلے جاؤ. اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ اچھے کام کرو جو تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں. ان تینوں کو آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملیں گی. یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کتنے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا ناقص علم یہی تک ہی ہے. بے شک اللہ بہت مہربان. آیت نمبر 30. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِکَ یہ، عدواناً سرکشی، و ظلماً اور ظلم سے، فسوف نصلیہ تو ہم عن قریب اسے ڈال دیں گے، نارا آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. اب دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو کچھ میں نے بیان کیا، یا پچھلی آیات میں آج تک جو کچھ بیان ہو گیا، اگر کوئی جان بوجھ کر پھر بھی سرکشی اور ظلم سے انہی باتوں پر عمل کرے جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے، لیکن بندے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاتے. لہٰذا ہمیں اللہ کے وہ بندے بننا ہے جو اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.